قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو ارشاد فرما دیں بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے۔ آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہوتا ہے، جو نعمت ہوتی ہے، جس میں دنیا کا بھی بھلا ہو، آخرت کا بھی بھلا ہو، زندگی کا بھلا ہو، موت اور حیات کا بھلا ہو، سارے لوگ اسے نعمت کہتے ہیں، سارے لوگ اسے اللہ کا فضل کہتے ہیں، سارے لوگ اسے اللہ کی رحمت کہتے ہیں۔ جس میں فائدہ ہو، دنیا کا فائدہ ہو تب بھی ہم کہتے ہیں خدا کا کرم ہے، آخرت کا فائدہ ہو تب بھی ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، زندگی کا فائدہ ہو تب بھی ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اور موت کا فائدہ ہو تب بھی ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو فرما دیجئے، تمہیں کوئی آخرت کے فائدے پر مشتمل نعمت ملے، دنیا کے فائدے پر مشتمل نعمت ملے، حیات کے فائدے پر مشتمل نعمت ملے، اور موت کے فائدے پر مشتمل نعمت ملے، فَلْيَفْرَحُوا، تو ہمارا اعتقادی حق بھی یہی بنتا ہے، ہمارا اخلاقی حق بھی یہی بنتا ہے، ہمارا معاشرتی حق بھی یہی بنتا ہے کہ اس نعمت کے ملنے پر جس میں دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے، عقبہ کا فائدہ ہے، محشر کا فائدہ ہے، اللہ فرماتا ہے اس نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا کرو، خوشی کا اظہار کیا کرو۔ اب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ سوال یہ ہے، آپ کسی سے پوچھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں اپنی جگہ پر، ہمارے کچھ دنیا کا فائدہ ہے، کچھ آخرت کا فائدہ ہے، کچھ زندگی کا فائدہ ہے، اور کچھ جو ہے وہ موت کا فائدہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت بھی ہے جس کا ملنا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، قبر میں بھی فائدہ ہے، محشر میں بھی فائدہ ہے، پل صراط پر بھی فائدہ ہے، حوض کوثر پر بھی فائدہ ہے، لواء الحمد کے نیچے ہونے کا بھی فائدہ ہے، شفاعت پانے کا بھی فائدہ ہے، اللہم رب سلم پانے کا بھی فائدہ ہے، آپ کے دست مقدس سے حوض کوثر سے پانی پینا یہ بھی فائدہ ہے۔ خدا کی قسم، ایسی نعمت جو دنیا میں بھی فائدہ مند ہو، آخرت میں بھی فائدہ مند ہو، پل صراط پر بھی فائدہ مند ہو، میزان پر بھی فائدہ مند ہو، حوض کوثر پر بھی فائدہ مند ہو، اور قبر تک جانے میں فائدہ مند ہو، اور محشر تک جانے میں فائدہ مند ہو، اور جنت تک جانے میں فائدہ مند ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نعمت نہیں ہے۔ آپ کو دنیا کی کوئی نعمت ملے، بچہ جس گھر میں پیدا ہو جائے بڑی خوشی ہے جی، تو دنیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی نعمت مل جائے، اللہ کا کرم مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، تو پھر اس کے اوپر خوشی منایا کرو۔ اب خوشی منانے کا ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے، ایک ہر بندہ اپنے اسٹیٹس کے مطابق خوشی مناتا ہے۔ غریب کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی خوشی کا اہتمام کرتا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ امیر کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی خوشی کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنا خوشی کا اہتمام کرتا ہے۔ لیکن میں ایک اور بات بتا دوں، کائنات میں ایک ایسا بچہ بھی پیدا ہوا، اس سنسار اور دنیا پر ایک ایسا بچہ بھی پیدا ہوا کہ اس کے خوشی کا جو اہتمام کرنے والے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے انتقال کر گئے، اور آپ کی والدہ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 یا 8 سال کے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی آمد پر جو ہے وہ ساری خوشیوں کا اہتمام خود کیا، لیٹن کا انتظام خود کیا، روشنی کا انتظام خود کیا، جھنڈوں کا انتظام خود کیا، اور پھر اللہ نے یہ جھنڈے، یہ روشنی کسی بندے سے نہیں لگوائے، جبریل امین اور نورانی مخلوق کی ڈیوٹی لگائی۔ میرا محبوب پیدا ہو گیا ہے، لگانے ہیں جھنڈے، میرا محبوب پیدا ہوا ہے، گھر گھر جو ہے وہ لیٹنگ کرنی ہے، انتظام کرنا ہے، تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ہاتھ جو ہے، نورانی مخلوق کے ہاتھ جو ہے، وہ فرشتوں کے ہاتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنڈے بھیجے، اور جبریل امین نے آ کر کے ایک جھنڈا جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر لگایا، ایک جھنڈا جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی چھت پر لگایا، اور ایک جھنڈا جو ہے وہ مشرق میں لگایا۔ مطلب یہ تھا اب جو ہے وہ ایسا محبوب آ گیا ہے، اب ایسی سرکار آ گئی ہے، ایسا آقا آ گیا ہے، قیامت تک اگر سکہ چلے گا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ یہ سارے اہتمام جو ہے اللہ نے کیا ہے، اس میں کوئی ایسا اہتمام نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو علامہ قسطلانی علیہ رحمت جو ہیں، یہ 900 صدی ہجری، 900 صدی، آج سے سمجھیں کہ بھائی 400-500 سال پہلے، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، لما حضرت ولادت آمنہ، جب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں مولود محمد کا ٹائم آیا، میرے آقا کی ولادت کا ٹائم آیا، قال اللہ تعالی لملائکتہ افتتحوا ابواب السماء کلہا، اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں میرا محبوب آ رہا ہے، ہر کوئی اپنے حیثیت کے مطابق جو ہے کسی کے آنے پر خوشی کا اہتمام کرتا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے، میں خوشی کا اہتمام کرتا ہوں۔ آج آمنہ کے گھر میں محمد آئے گا، تم اس خوشی میں آج جنت کے سارے دروازے کھول دو، جنت کے سارے دروازے کھول دو۔ مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ خود مالک جنت ہے، مصطفیٰ خود جو ہے وہ وارث جنت ہے، مصطفیٰ خود والی جنت ہے۔ اس کے آنے پر اگر جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، آپ اندازہ لگائیے مصطفیٰ خود بڑی نعمت ہے، اور ان کے میلاد پر جو جنت جیسی نعمت مل رہی ہے، ذرا اس کا بھی اندازہ لگا لیں۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں وَأَبْوَابَ الْجَنَانِ، اللہ ارشاد فرماتا ہے افتتحوا ابواب السماء کلہا، سارے آسمان کے دروازے کھول دو، ابواب الجنان، جنت کے دروازے کھول دو، وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا، فرمایا عام دنوں میں جو سورج کی روشنی ہوتی ہے، عام دنوں میں جو چاند کی روشنی ہوتی ہے، عام دنوں میں جو ستاروں کی روشنی ہوتی ہے، وہ کم ہوتی ہے، وہ تھوڑی ہوتی ہے، مگر میرا محبوب آ رہا ہے، میرا یار آ رہا ہے، امام المرسلین آ رہا ہے، امام الانبیاء آ رہا ہے، خاتم المرسلین آ رہا ہے۔ فرمایا آج کے دن جو ہے ایسا کرو، آج کے دن سورج کے نور میں بھی اضافہ کر دو، چاند کے نور میں بھی اضافہ کر دو، اور ستاروں کے نور میں بھی اضافہ کرو۔ چمکتے تو یہ آسمان پر ہوں، لیکن ان کی روشنی ساری کی ساری جو ہے وہ زمین پر نظر آئے۔ یہ اضافی نور جو ہے لوگوں کو چبھتا ہے۔ حضرت یہ ایک بلب کافی تھا، آپ نے 10 کیوں لگا دیے؟ بھئی ایک سورج کافی تھا، اس کی روشنی اتنی ہے، چاندی کی چاندنی اتنی ہے، ستاروں کی ٹمٹماہٹ اتنی ہے، مگر اللہ نے فرمایا محبوب آیا ہے نا، اس کی روشنی میں کیا کرنا ہے؟ اضافہ کرنا ہے۔ ایک بلب کی جگہ 2 بلب، 4 کی جگہ 6۔ آئیے اللہ اکبر۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بڑی زبردست بات ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم شب معراج جب پہلے آسمان پر گئے، آپ نے دیکھا پہلے آسمان کے اوپر وہ سارا آسمان نور علی نور ہے،
نورانی گیٹ لگے ہوئے ہیں، نورانی جو ہے وہ گیٹ بنے ہوئے ہیں جیسے بڑے بڑے گیٹ ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں دوسرے آسمان پر میرے آقا پہنچے، یہی منظر دیکھا، ساتوں آسمانوں پر میرے حبیب نے یہی منظر دیکھا کہ سورے کے پورے آسمان جو ہیں وہ نور علی نور ہیں، نورانی گیٹ بنے ہوئے ہیں۔ میرے حبیب نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں آج شب معراج تھی، میں آ رہا تھا نا، اس لیے تم نے اس نور میں اضافہ کیا ہے، نورانی گیٹ لگایا ہے، اس جو ہے وہ نورانی بتیاں لگائی ہیں، نورانی چراغاں کیا ہے، کیونکہ میں معراج پر آ رہا تھا، میرے استقبال کے لیے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا میرے آقا یہ آج کے لیے نہیں ہے، آج کی رات کا یہ انتظام نہیں ہے، آج کی رات کی یہ روشنی نہیں ہے، آج کی رات کے یہ گیٹ نہیں ہے، بلکہ جب آپ پیدا ہوئے تھے اس دن سے اللہ نے ان کو نور علی نور کر رکھا ہے، نورانی گیٹ لگا رکھے ہیں، روشنی کر رکھی ہے، اور یہ قیامت تک یہ روشنی باقی رہے گی۔ اندازہ لگا، ہمارے تو لوگ بلب اتار کے نکل جاتے ہیں، بلب اتار لیتے، اللہ کے بندے یار محبوب کے نام کے بلب لگے ہوئے، چوریاں تو نہیں کرو یار، بلب اتار لیتے، جھنڈے ڈنڈے سب لے جاتے، کمال ہے یار۔ ہیں کسی کے گھر پر بھی جو ہے نا آپ شادی کا آپ فنکشن کر رہے ہیں، کوئی اور ایونٹ ہے آپ فنکشن کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یار ایک یہ لڑی جو ہے نا، ایک لڑی میں فلانے کے گھر پر لگا دوں تاکہ ذرا سیٹنگ ٹھیک ہو جائے، یہ لڑی جو ہے میں فلانے کے گھر پر لگا دوں ذرا سیٹنگ ٹھیک ہو جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم آپ کو کوئی نہیں روکے گا کہ یہ جھنڈا نہ لگائیں، یہ لڑی نہ لگائیں، یہ بلب نہ لگائیں، روشنی نہ لگائیں، لیکن کبھی میلاد کا جھنڈا لگانے کی ضرورت پڑ جائے، میلاد کی لائٹ لگانے کی ضرورت پڑ جائے، میلاد کی روشنی لگانے کی ضرورت پڑ جائے، میلاد کی جو وہ بتیاں لگانے کی ضرورت پڑ جائے، مر جائیں گے، لیکن اپنے گھر کے اوپر یہ جھنڈی۔ یار ہمیں پتہ نہیں ہے تمہاری روش کیا ہے، ہمیں پتہ ہے تمہاری روش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، علامہ قسطلانی فرماتے ہیں البست الشمس یومئذ نورا عظیما وکان قد اذن اللہ تعالی تلک السنہ لنساء الدنیا ان یحملنا ذکورا ککرامت محمد لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اللہ نے اعلان فرما دیا آج میرے محبوب کی آمد ہے۔ دور ایسا تھا کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی، ان کے گھر ان کا چہرہ مرجھا جاتا تھا، بچی پیدا ہوتی تھی ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، بچی پیدا ہوتی تھی اور ان کے چہروں کے اوپر جو ہے نا وہ سیاہی آ جاتی تھی۔ اللہ نے اعلان فرمایا فرشتوں آج ہر میرے امتی کے گھر، میرے محبوب کی امت کے گھر میں اور میری مخلوق کے گھر میں جن کے ہاں بچے پیدا ہونے ہیں اور ولادت کا ٹائم ہے، سب کو بچے دیے جائیں تاکہ میرے محبوب کی آمد ہے۔ آج کوئی چہرہ مرجھایا ہوا نظر یہ دیکھے، اللہ چاہتا ہے چہرے مرجھائے ہوئے نہ یہاں 24 بجے پڑے۔ اندازہ لگا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ چہرے مسکراتے نظر آئے، ہر گھر میں خوشیاں نظر آئے، وہ مائیں پریشان نہ ہوں جن کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوں، اور وہ باپ جو ہے وہ منہ اس وقت ایسے کرتے تھے، آج کل بھی ہم کرتے ہیں، پہلے اس وقت ایسے کرتے تھے، بچیاں پیدا ہوتی تھی منہ چھپائے پھرتے تھے۔ اللہ چاہ رہا تھا نہیں، میرا محبوب آئے اور میری مخلوق کے چہرے کے اوپر مرجھاٹ رہے، میرا محبوب آئے اور ان کے چہروں پر تبسم نہ آئے، میرا محبوب آئے ان کے چہرے نہ مسکرائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جس نے بھی لکھا تھا وہ صحیح لکھا تھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے امام نے بھی ایک شعر لکھا تھا، وہ فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ ذرا زور سے بولنے سبحان اللہ، یار ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوئے۔ رہے گا یوں ہی
رہے گا یوں ہی، ہاتھ اٹھا کر بولے رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا۔ اوے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وما علینا الا البلاغ۔